معزز ناظرین اکرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے۔ سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جتنے افراد آئے ہیں یہ الحمدللہ اپنے پیسے سے آئے ہیں، بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اپنا وقت لگائے ہیں، اپنا پیسہ لگا کر آئے ہیں، اور یہی وہ فکر ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ صفا بیت المال کی شاخوں کو ترقی عطا فرما رہا ہے۔ ورنہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے تنظیم کی طرف سے خرچ کیے جاتے ہیں، خرچ دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا نہیں ہے، سب اپنے اپنے پیسوں سے آئے ہیں اور سب الحمدللہ اپنی فکر سے آئے ہیں، اپنے ایک جذبے کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، خوب سے خوب اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، جتنا خرچ کیا اللہ اس کا 100 گنا زیادہ ان کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ضرور دینے والے ہیں۔ آپ ایک فکر کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، اور آپ کا یہاں آنا ایک مقصد کے تحت ہے، ایک مشن کے تحت ہے کہ آپ کو یہاں سے جا کر بہت خوب کام کرنا ہے، مل جل کر سب کے ساتھ رہ کر آپ کو انشاءاللہ کام کرنا ہے۔ بزرگ اور دوستو، صفا بیت المال کے کاموں میں سے چند کام تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم کو کرنے ہیں، چلتے پھرتے ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس میں تنظیم کی رضامندی ہو، اجازت لینی پڑے، صدر صاحب سے اجازت لینی پڑے، ایسی کوئی ضرورت بعض کاموں میں نہیں ہے۔ مثلا آپ سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے کوئی ایسی جس سے سواریوں کو، راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سفر کو منقطع کیجیے، کھڑے ہو جائیے، اس چیز کو جو راستے میں پڑی ہوئی ہے آپ کونے میں کر دیجیے، آگے بڑھ جائیے۔ آپ کے کتنے منٹ ضائع ہوئے؟ یہ منٹ ضائع نہیں ہوئے، آپ نے جو 10 منٹ کا جو توقف کیا ہے، اس سے ایک آدمی کی جان بچ سکتی ہے، بلکہ ایک خاندان کی بھی جان بچ سکتی ہے۔ ہمارے ایک دو واقعات ہوئے، مولانا وسیم الحق صاحب بھی یہاں موجود ہیں، مولانا فصیح الدین صاحب وغیرہ، ہم جا رہے تھے وجے واڑہ، تو رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ گاڑی تھوڑی سی شیک ہوئی، تو ہمارے جو گاڑی چلا رہے تھے دوست، ان سے میں نے کہا کہ کیا بات ہے بھی گاڑی شیک کیوں ہوئی، کیا بات؟ نہیں مول صاحب، وہ بھینس مری پڑی تھی، اس کے پیر کے اوپر سے ہماری ایک چاک چلی گئی۔ میں نے کہا کہ روکیے، پھر رک جائیے، آپ کی گاڑی، ہماری گاڑی جو ہے پیر کے اوپر سے گئی، اس لیے ہم بچ گئے، اگر وہی گاڑی ہماری اس کے پیٹ کے اوپر سے جاتی تو ہماری زندگی کہاں رہتی؟ ہمیں دوسروں کی جان بچانا ہے۔ چنانچہ ہم اترے، وہ بہت بڑی تھی، وہ تقریباً 150 کلو کی تو ہوگی، اور ہمارے بس کی بات نہیں تھی، 3-4 آدمی ہوئی، اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے رسی وغیرہ بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کیا تو ایک لاری والا آیا، اس کو ہم نے رکایا، رکانے کے بعد ہم نے کہا کہ بھی روکو بھائی، اس کو راستے سے ہٹانا ہے۔ وہ بیچارہ اترا، رسی دیا، رسی باندھ کر ہم لوگ چاروں اور وہ 4-5 آدمی مل کر کھینچے، اور راستے سے جو بیچ راستے میں وہ تھی ہٹا کر کونے میں کر کے آگے بڑھے۔ اب آپ بتائیے اس میں کتنا وقت لگا؟ آدھا گھنٹہ ہمارا لگا ہوگا۔ آدھے گھنٹے سے کیا لینے دینا ہے؟ وہ کون سا وقت ہمارا قیمتی ہے کہ آدھے گھنٹے کی وجہ سے ہمارے 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا؟ ہمارے اس آدھے گھنٹے کی محنت کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہاں پیچھے سے کوئی آدمی تیزی سے آتا، اس کی گاڑی اس کے پیٹ پر سے چڑھ جاتی اور گاڑی الٹ جاتی۔ چھوٹی گاڑیاں عموماً الٹ جاتی ہیں، اور پھر الٹ جاتی تو کتنے لوگوں کا سر پھوٹتا، کتنے لوگوں کی جان جا سکتی تھی، کتنے لوگ زخمی ہو سکتے تھے، لاکھوں روپے کا نقصان ہو سکتا تھا۔ ہماری آدھے گھنٹے کا توقف اور ہمارے آدھے گھنٹے کی محنت ایک خاندان کی جان بچا سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری نہیں کہ آپ ہر کام کو تنظیم کی اجازت ضرورت ہے اور مل کر کرنا پڑتا ہے، ٹیم ورک ہے، آپ اکیلے بھی تنہا بھی ایک ارادے کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا، ہم لوگ جا رہے تھے، راستے میں گائے آ گئی، 2-3 آدمی ہی تھے، ہم اترے اور اتر کر اس کو کھینچا اور کھینچ کر کونے میں ڈال دیا۔ تھوڑی سی نجاست، ایک گھن سی محسوس ہوتی ہے، تکلیف سی محسوس ہوتی ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ یہ
गुज़िश्ता ईद का दिन था, ईद उल अज़हा का। हम लोग ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई मुहिम चलाते, फुजला सफाई मुहिम चलाते। 10 टाटा एस गाड़ियां और 20-25 वॉलेंटियर्स को रखकर सफाई का काम करते। ईद का दिन था। ईद की दिन सुबह मुझे एक राष्ट्रीय सहारा के एक रिपोर्टर ने फोन किया कि साहब आप लोग सफाई का काम करते हैं कुर्बानी के वक्त में, हमारे बारकस के कब्रिस्तान में एक बैल जो है मुर्दा पड़ा हुआ है 2 दिन से, लेकिन उसको कोई भी नहीं उठा रहे। मैंने कहा कि भाई इस काम के लिए तो हम नहीं हैं, हम तो जो कुर्बानी के फुजला जाते हैं। नहीं साहब ये आप लोग काम कर सकते की लिए, तो हम गए, मैं खुद लेकर गया गाड़ी 3-4 लोगों को लेकर हमारे इस्तिराब के गए। वो तो बहुत बड़ा बैल था वो, और उसको एक तो नीचे से उठाकर गाड़ी में डालना, 7-8 आदमी मिलकर हम लोग सब मिलके बड़ी मुश्किल से फिर उसको उठाए और ले जाकर बल्दिया में जहां डालना था वहां डाल दिए। जाहिर है कि अगर वो नहीं डालते तो 50 दिन भी हो जाएंगे, लोग फिरते रहेंगे, नाक बंद करके के आगे बढ़ते रहेंगे। सब नाक बंद करते रहेंगे तो नाक खोलेंगे, नाक खोलेगा कौन? तो एक ना एक आदमी को उठना है, एक मुहिम, हिम्मत करके आगे बढ़ना। इस किस्म के बहुत से काम, इमादतुल अदा अन तरीक मिनल ईमान। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते से तकलीफ दे चीज का उठाना भी ईमान का हिस्सा है, ईमान से ताल्लुक है उसका। ये जो गाय को उठाना, ये भैंस को उठा देना, या बैल को रास्ते से, कब्रिस्तान के रास्ते से हटाकर लोगों के लिए राह हमवार करना, ये भी ईमान में दाखिल है, ईमान का जुज है। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम ने फरमाया ईमान के 77 शोबे हैं, वो अदनाहा इमादतुल अदा अन तरीक। उसका कम से कम दर्जा ये है कि हम जो है रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाएं। इसी तरह आप चलते चलते भी खिदमत खल्क का काम कर सकते हैं। रास्ते में लड़ाई हो रही है, आप हम क्या करते हैं? क्या भी आवाज कुछ कम हो रही है? बराबर। आप और हम क्या करते हैं? तमाशा देख लेते, खड़े जाते, भाई लड़ाई चल रही, लड़ने दो, मजा लेने दो। लेकिन हमारा काम क्या है? सफा बैतुल माल के जितने हमारे यहाँ वॉलंटियर्स हैं, आप लोग सब सलम बस्तियों में जा रहे हों या रास्ते में जा रहे हों, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, क्या करना? हम, एक बच्चा ताकतवर है, एक कमजोर बच्चे को मार रहा है। सुन्नत क्या है? एक ताकतवर एक कमजोर को मार रहा है, तो नबियों की सुन्नत यह है कि ताकतवर जालिम को जुल्म से रोके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया तो है कुरान में लिखा। किब्ती इस्राएली को मार रहा था, तो क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये कहकर आगे बढ़ गए, ये मेरा काम नहीं है भाई, जो चाहे कर लो? नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर उसको तमाचा रसीद किया। तो जालिम को जुल्म से रोकना ये भी हमारे कामों में से है। एक आदमी है, आपके ही मोहल्ले में, आपके ही कम्युनिटी में रहता है और लोगों पर जुल्म कर रहा है, पैसे लेकर नहीं दे रहा है, और लोग आकर आपसे शिकायत करते हैं कि साहब आप लोग थोड़ा कम्युनिटी में एक अच्छा असर और रसूख रखते हैं, थोड़ा सा वो आदमी हमारे पैसे लेके नहीं दे रहा, तो आप लोग माजरत नहीं चाह लेना, आई एम सॉरी, नहीं साहब हमको माफ कर दो, ये काम हम लोग नहीं करते। नहीं, कोशिश कीजिए, जहां तक हो सके इस बात की कोशिश कीजिए कि हक वाले को हक दिलाएं, इसलिए कि हक वाले को हक दिलाना, हक मारने वाले से हक दिलाना भी सुन्नत है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को, जो शख्स के मक्के में ऊंट बेचने के लिए आया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, उसने आकर कहा था कि आप नेक आदमी मालूम होते हैं, अबू जहल ने मेरा ऊंट खरीदा है, आप थोड़ा चलकर मेरी कीमत दिलवा दीजिए। तो नबी करीम साहब ने सॉरी कहा था क्या? आई एम सॉरी, अफ़वन, माफ कर दीजिए, नहीं ये मुझसे नहीं हो सकेगा, मेरा ये काम नहीं है। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ थाम कर सीधा ले जाकर अबू जहल के दरवाजे पर खड़े होकर खटखटाया, दरवाजा खटखटाया और अबू जहल से कहा, चाचा जान, मुझे मालूम ये हुआ कि आपने इस ऊंट को खरीदा है इससे और कीमत नहीं दीजिए, इसकी कीमत दे दीजिए। अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर साहब की जबान में वो तासीर अता फरमाई, उसके ऊपर रोब छा गया, वो अंदर सीधे गया और कीमत लाकर दबे पांव लाकर कीमत दे दी, दुम दबा कर आया और कीमत दे दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सफा बैतुल माल के सिर्फ रस्मी काम ही नहीं है,
کہ رمضان میں راشن تقسیم کر دیے اور میڈیکل کیمپ قائم کر دیے، بیواؤں میں وظائف تقسیم کر دیے، یہ تو اجتماعی کام ہے۔ انفرادی طور پر ہمارے اپنے اپنے کام یہ بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے، گھر سے مسجد جاتے ہوئے، مسجد سے گھر جاتے ہوئے، کسی سلم بستی میں ادھر ادھر سے جاتے ہوئے، جہاں کوئی جھگڑا ہو رہا ہو، کوئی تدبیر اختیار کیجیے۔ ملک پیٹ کا واقعہ میں ہمیشہ بولتا ہوں، شاید آپ سنے ہوں گے، اس سے پہلے بھی بتایا ہوں میں جو نئے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک پیٹ کے چوراستے پر ایک خاتون، بڑھیا خاتون جو ہے دہی کی پیکٹ لے کے جا رہی تھی۔ ایک ہندو جو ہے اسکوٹر تیز چلاتے ہوئے گزر رہا تھا، اتفاق سے وہ اسکوٹر کا جو کلچ ہے وہ بوڑھیا کے دہی کی پیکٹ کو لگ گیا، اور لگنے کی وجہ سے پورا دہی گر گیا اسی کے اوپر جو غیر مسلم تھا، اسکوٹر چلا رہا تھا۔ یہ منظر ایک مسلمان صاحب دادا قسم کے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دادا قسم کے بھی لوگ رہتے ہیں، ہمدردی ان کے اندر ہوتی ہے، ایک کے اوپر ہمدردی کرتے، ایک کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ایسے دادا قسم کے بھی لوگ رہتے ہیں۔ تو دادا صاحب جو ہے اس کو بولے، اس کو رہے ذرا کونے میں لے، وہ بیچارہ گھبرا کے کونے میں لے رہا تھا۔ یہ مسلمان غیر مسلم کو ڈانٹ رہا تھا، اس کو بھی میں دیکھ رہا تھا، اور دو غیر مسلم دادا قسم کے اس کو دیکھ رہے تھے جو یہ ڈانٹ رہا تھا۔ اتنے میں سیدھے وہ بڑھیا کے پاس گیا، بڑھیا سے میں نے پوچھا کیا ہوا ماں؟ تو بولی میرا دہی گر گیا۔ میں کتنے کا تھا ماں؟ 20 روپے کا تھا۔ بولا یہ 20 روپے لے لو، تم چلے جاؤ۔ وہ بیچاری رفو چکر ہوگی، چلے گئی وہ۔ اب میں سیدھے اسکوٹر والے کے پاس جا کے بولا، جس سے وہ ہمارے دادا صاحب، مسلمان دادا صاحب تھوڑا سا حجت کر رہے تھے، کیوں گرایا، کیسے گرایا؟ تو میں اس سے اسکوٹر والے سے بولا میاں جاؤ، میاں تم جاؤ۔ میں جاؤ بولتے ہی وہ دادا صاحب میرے کو جو ہے پوترا بنانے کی فکر میں تھے۔ کیا ہوا مول صاحب، کیا بول رہے ہیں؟ میں بولا کیا ہونا، 20 روپے کا ان کا دہی تھا نا۔ بولا میں پیسے دے دیا نا، حصہ ختم ہو گیا۔ تو آپ 20 روپے کے ذریعے سے ایک فرقہ وارانہ فساد بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر ایک فرقہ وارانہ فساد کی کیفیت وہاں پر ہونے چلی جاتی ہے۔ آپ 20 روپے کی نوٹ دے دو، آپ وہاں پر مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں جو ہے جا رہا تھا افضل گنج کے پاس، اس سے پہلے موزم جائی مارکیٹ سے پہلے جو راستہ ہے، تو ٹرافک تھوڑی سی رک گئی۔ میں 2 ویلر پہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا، تو ٹرافک رک گئی تو مجھے اندیشہ کیوں بھی ٹرافک رکی ہوئی ہے، سگنل میں تو نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے بول کے میں گاڑی روک کے سیدھا آگے گیا۔ وہاں دیکھیے تو ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ ایک مسلمان بیٹا اپنے باپ کو بٹھا کے لے جا رہا ہے، پیچھے تیزی سے جا رہا تھا، تو دوسرے ایک غیر مسلم جوڑا میاں بیوی تھے، ان کی گاڑی کو ذرا ٹکر دے دیا، جس کی وجہ سے وہ گاڑی تھوڑی سی ٹوٹ گئی، تھوڑا سا اس میں جو ہے گڑبڑ ہو گئی، اس کا کچھ پرزا پارٹ وغیرہ ٹوٹ گئے تھے۔ میں سیدھے جا کر دیکھا تو یہ جو مسلمان صاحب باپ تھے، بیٹا جن کو گاڑی ٹکر دی تھی، باپ گرنے کی وجہ سے باپ زخمی ہو گئے تھے۔ اب بیٹا پریشان ہے، اس سے لڑنا ہونے میں مصروف رہنا یا ابا کو لے کے جانا۔ تو میں اس بچے سے بولا میاں تم سیدھے اپنے بابا کو دواخانہ لے کے جاؤ، پہلے جا کے ٹریٹمنٹ کرو، باقی کا یہاں کا مسئلہ چھوڑ دو۔ میں جیسے ہی اس کو بولا وہ ہندو میرے سے لپک گیا، کیا جی وہ صاحب بول رہے ہیں؟ بولا کیا ہونا تمہارے کو؟ نہیں میری گاڑی جو ہے نا یہ ہوگی نا پورا ٹوٹ گئی نا۔ میں بولا میں بناتا ہوں، میں ذمہ داری لے کے ٹھہرا ہوں نا، میں بناتا ہوں، ان کو جانے دو۔ بولا وہ دونوں ماں باپ چلے گئے، میرے ساتھ جو صاحب تھے میں ان سے بولا دیکھو ان کو ان کی گاڑی میکینک کے پاس لے جاؤ، لے جا کے پوری مرمت کرو، جتنا خرچ آتا تم دے دو، ہمارے نمائندے ہی تھے وہ گئے اور جا کے پورا اس کا جو بھی مرمت کرنا تھا کیے۔ تو وہ اس دوران جب وہ مرمت ہو رہی تھی تو وہ غیر مسلم ان سے پوچھا صاحب یہ تو ایکسیڈنٹ ہوا، آپ لوگ راستے میں کیا تھے؟ یہ کون صاحب تھے جو آ کے ایسا بولے میں وہ کر دیتا ہوں، اپنی ذمہ داری لے کے گئے، ان کے کچھ ہوتے کیا؟ نہیں ان کے کچھ ہوتے کچھ نہیں ہے، انہوں بھی عام آدمی نہیں ہے، ہماری تنظیم میں ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ تو بہت خوش ہوا وہ کہ ایسا بھی کرتے کیا۔ تو 300 روپے کا خرچہ ہے، زیادہ نہیں۔ اب 300 روپے کوئی بڑی بات ہے کیا بولیے؟ اس وقت کے 300 روپے وہاں اگر جھگڑا ہو جائے، اگر بیٹا بولا میں نہیں دیتا تیرے کو، تو انہیں ایک مارے گا، انہیں ایک مارے گا، پھر ادھر سے 4 غیر مسلم آئیں گے، ادھر سے 4 مسلمان آئیں گے، مار دیں گے ایک دوسرے کو۔ اسی لیے تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ
मलक पेट में नंदुआ चौराहे के पास में जा रहा था कार से, तो सामने देखा एक 4-5 नौजवान मिलके एक DCM में आने वाले आदमी को ऊपर से पकड़ के खींच रहे हैं, ड्राइवर को। उन्होंने कुछ धक्का दे दिया था नौजवानों को, और चंचल घोड़े के थे माशाल्लाह से नौजवान, आपको मालूम है ना। तो बहरहाल तो वो उसको जरा पकड़ने की कोशिश में मैं सीधे कार से उतर के भागा, भाग के जाके नौजवानों से कुछ नहीं बोला। तदबीर यहाँ पर ये, वो जो नौजवान मारा ना उसको कुछ भी नहीं बोला, अरे क्यों मार रहे हैं बोले तो उन्हें और मारता। इसलिए तदबीर क्या है, वो ड्राइवर जो है ना उसको खूब बरसो, क्यों दिमाग खराब हो गया। तो मैं सीधे जाके ड्राइवर को क्यों दिमाग खराब हो गया, गाड़ी नहीं चलाना है तो चलाता क्यों यहाँ, बेवकूफ, अकल नहीं तेरे को, कैसा मार देता, जा बेवकूफ। तो वो जा बेवकूफ बोलते चला गया। अब ये नौजवान जो थे वो आए, क्या बोल साहब क्या बीच में आ जाते तुम लोग, बोला हमारा काम ही चाहिए बीच में आने का, हम क्या करें, मजबूर है, हमारी फितरत में मजबूर है, हम क्या करें। तो वो एक टेक्निक है, आप जिसको जो मारने की कोशिश कर रहा है उसको पकड़ने के तो और ज्यादा उसका प्रेशर बढ़ता, उसकी तवानाई बढ़ती। अमूमन देखिए कोई अगर मार रहा किसी को, उसको जो है ना पकड़ के मत मारो तो उसका और प्रेशर बढ़ के और भागता मारना। उस वास्ते तरीका क्या, मजलूम को पकड़ के लेके चल जाओ कहीं, तो किसको मारता, जमीन पे मारता क्या, आसमान पे मारता, कहां मारेंगे, कुछ भी नहीं मिलता मारने के लिए। तो बहरहाल मैं ये बता रहा हूं कि खिदमत खल्क का मतलब वसी है, बहुत बड़ा मैदान है और बहुत काम हमको करना है इस मैदान में, इस फील्ड में हमको बहुत से काम करने हैं। इसी तरह एक बात ये भी है कि हम लोग खामोश अंदाज में एक काम ये भी करें, जो आपस में आज मसलकी झगड़े, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, अहले हदीस, सुन्नतुल जमात, ये झगड़ों की वजह से आज इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की मिन हैसुल जमात, बहैसियत मजमूई मुसलमानों की ताकत कमजोर हुई। तो मैं ये बता रहा था कि आज मसलक के झगड़े आज हमारे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। खामोश अंदाज में हमें फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि जहां कहीं भी मसलकी झगड़े पैदा हो रहे हों उनको खत्म करने की कोशिश करें, संजीदा कोशिश करें। और ये बिरादरी की बुनियाद पर जो हम बट रहे हैं, हमारे आदमी देखते ही बोलते हैं अहले हदीस की मस्जिद है, ये जमात इस्लामी की मस्जिद है, ऐसा महसूस होता है कि ये इस मस्जिद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। भाई कभी मस्जिदों में जो बांटने का जो मसला हो रहा है उसको खत्म कीजिए, आपका अपना मसलक है, जिस मसलक पर आप कायम हैं रहिए, लेकिन दूसरे मसलकों के अफराद की तनकीस, उनकी तौहीन और इस दर्जे तौहीन के एक काफिर के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, बास मर्तबा हम दूसरे मसलक के अफराद के साथ कर रहे हैं, और ये बहुत खतरे की बात है इस हिंदुस्तान में कि आज हमारे अंदर ये मसलक की बात चल रही है। मसलक की बुनियाद पर मुत्तहिद होते चले जा रहे हैं। मसलक की बुनियाद पर मुत्तहिद होना नहीं है, मजहब की बुनियाद पर मुत्तहिद होना है। ये वक्त की शदीद जरूरत है। जहां कहीं भी आपका अपना स्टेज हो तवा बैतुल माल का, आप इस पैगाम को आम करें, और जहां निफरतों की बातें हो रही हैं मसलक की बुनियाद पर, उन निफरत की बातों को खत्म करने की कोशिश करें। बाज मर्तबा हम सुन्नतों का भी मजाक उड़ा देते हैं, मसलक की मोहब्बत में आकर सुन्नतों का भी मजाक उड़ा देते हैं। वो लोग ना बोलकर हम हाथों के इशारे से मजाक, हालांकि वो अमल भी हादीस से साबित है। क्यों आप उसका इनकार कर सकते? क्या रफ़े यदैन का कोई इनकार कर सकता है? कोई भी शख्स रफ़े यदैन का इनकार नहीं कर सकता। हाँ, रफ़े यदैन के सिलसिले में भी अहादीस हैं, इसलिए किसी मसलक में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास है ना साहब रफ़े यदैन, और चारों मज़ाहिब हक है नहीं है। जब इमाम शाफी के पास रफ़े यदैन है तो फिर आप उसको हक कहते हैं, तमाम मज़ाहिब हक हैं, तो फिर किसी मसलक के इस अमल की आकाब मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? इसीलिए इन उमूर पर खास तवज्जो दीजिए मसलकी झगड़ों के सिलसिले में। और दूसरी चीज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेवाओं में वज़ाइफ का काम चल रहा है, अच्छी बात है और होना चाहिए। अब अभी सुना अल्हम्दुलिल्लाह शहर मेदक में 182 बेवाओं में वज़ाइफ तकसीम हो रहे हैं। तकरीबन 1 लाख रुपए के वज़ाइफ हर महीना यहाँ तकसीम हो रहे हैं।
ایسے کام الحمدللہ آپ حضرات ہی کر رہے ہیں. مختلف اس میں کم یا زیادہ ہو رہا ہے, کہیں جیسے کریم نگر, عادل آباد, ظہیر آباد, فلاں فلاں مختلف اس میں بیواؤں میں وظائف تقسیم ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور بے روزگار جو لوگ ہیں ان کو روزگار لگانے کی بھی ہماری شاخیں فکر کریں. ایک ٹارگٹ بنائیے آپ, سال میں 2 آدمیوں کو جو ہمارے علاقے میں بے روزگار ہیں ان کو روزگار دیں گے, ان کا ریکارڈ رجسٹر میں رکھیے, اور صاحب ثروت طبقے کو اس کے لیے تیار کیجیے. ان کو بتائیے کہ ہم نے بے روزگار لوگوں کو روزگار دیا ہے, اس کا ایک اچھا اثر پڑے گا. اور ایک اہم ترین بات, ابھی مرکزی صفحہ بیت المال میں ایسے 25 خاندانوں کی فہرست ہم نے تیار کر کے ان کی کفالت دی ہے جس میں ایک ہی گھر میں 2 سے زیادہ معذور, ایک ہی گھر میں, یعنی 3 بھائی نابینا یا 4 بھائی نابینا یا 3 بہنیں ذہنی معذور دیوانی ہیں یا 3 بھائی جو ہے بہرے گونگے ہیں. ایسے افراد کو ہم نے 25 خاندانوں کو جو ہے سیلیکٹ کیا پورا سروے کر کے, اور ان کی کفالت ہے. بنگلور میں تقریباً 5-6 فیملی کو تیار کیا ہے, یعنی سروے کر کے لیا گیا ہے. ایسے خاندانوں کا پر بھی آپ نظر رکھیں اپنے اپنے علاقے کے اندر, اپنے اپنے شہروں میں, اور سروے کریں. اور ایسے خاندان بہت کم ملتے ہیں آپ کو, اور لوگوں کو بولیں کہ جہاں کہیں بھی ایسا خاندان آپ کو ملے ہم کو مترے دیجیے. آپ اگر 50 بیواؤں میں وظائف تقسیم کر رہے ہیں تو 50 کے بجائے 40 بیواؤں میں وظیفہ دیجیے, اور 10 بیواؤں کے وظیفے میں ان خاندانوں کو کی کفالت دیجیے جن کو 1500 یا 2000 کا آپ ماہانہ وظیفہ دیں. کفالت لیں ان کو, اس لیے کہ اگر ایک ہی گھر کے اندر 3 معذور پائے جائیں تو بتائیے ان کو کون ان کی کون کفالت کر سکتا ہے؟ کون کمائے گا ایسے گھر والوں کے اندر؟ کمانے والا اگر کوئی نہیں ہے, 3 معذور ایسے گھر والے ہیں تو ان کو آپ ترجیح دیجیے اور ان کی کفالت کے لیے آپ کفالت کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائیے. اور اسی طرح حکومت کی بہت سی اسکیمیں ہیں. ابھی تلنگانہ کے اندر نئی اسکیمیں جاری ہوئی ہیں اور بہت سی اسکیموں سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. نوجوانوں کو روزگار اپنے اپنے علاقوں کے اندر, ایک ریٹائرڈ جو اس قسم کے جو ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں اس میں جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان لوگوں سے آپ ذرا کانٹیکٹ کیجیے, کانٹیکٹ کر کے ان سے بولیے کہ حکومت کے جتنے بھی جیو پاس ہوئے ہیں, جتنے بھی مائنارٹیز کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ تمام مراعات کے سلسلے میں بتائیں, ان مراعات کے بارے میں بتائیں. اور انشاءاللہ بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں روزگار کے سلسلے میں, یعنی نوجوان کو اگر روزگار لگانا ہے تو حکومت کی طرف سے 1 لاکھ روپے سبسڈی ہے اور 1 لاکھ روپے امداد ہے, لیکن ہم کو نہیں معلوم. اور بہت سارا بجٹ کروڑوں کا آ رہا ہے لیکن یوز نہیں ہونے کی وجہ سے, اب دیکھیے مارچ اپریل ختم ہونے کے دن ہیں, جتنا ہو سکے جلدی کر کے ہم ایسے اداروں سے کانٹیکٹ کریں جن اداروں سے بہت سی سہولتیں مل سکتی ہیں. بہت سی ٹریننگ کے شعبہ جات ہیں, ٹیلرنگ کی ٹریننگ گورنمنٹ سے دلائی جا سکتی ہے, اور کمپیوٹر کے بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں, ڈاٹا انٹری وغیرہ وغیرہ, اس کے بھی کئی کورس حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہم پہل نہیں کرتے, آگے نہیں بڑھتے, جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہمارا حق ہم کو نہیں ملتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ مائنارٹیز کے لیے جو شعبے آپ کے اپنے اپنے علاقے میں ہیں, اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ایسے افراد کی صلاحیتوں کا استعمال کریں جو ان محکموں تک پہنچ کر ہمارے حق کے دلانے کے سلسلے میں عملاً کوششیں اور کاوشیں کر سکیں. ایسے افراد کو آپ جو ہے تلاش کریں. اسی طرح یہ کام چونکہ انسانیت کی بنیاد پر ہے, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کام کے کرنے کے سلسلے میں ہم تھوڑا سا, بعض کام تو ہمارے مذہب کی بنیاد پر بھی ہیں, جیسے بیواؤں میں وظائف کا مسئلہ ہو تو آپ جب 50 بیواؤں کو وظیفہ دے رہے ہیں تو 4-5 غیر مسلم بیواؤں کو بھی اس میں شامل کیجیے تاکہ انسانیت کی بنیاد پر آپ کا یہ پیغام غیر مسلموں تک بھی پہنچے. اور اسی طریقے سے رمضان مبارک میں ہم راشن نہیں دے پاتے. رمضان مبارک میں راشن ہمارا جو ہوتا ہے وہ صرف روزے داروں کے لیے ہوتا ہے, لیکن ایسے محلے جن محلوں کے اندر غیر مسلم بھی رہتے ہوں
اور غیر مسلم غریب آبادی میں رہتی ہو، ان کے درمیان میں آپ تلاش کر کے مسلمانوں کو رمضان راشن دے رہے ہوں، وہاں پر کچھ غیر مسلموں کو بھی رمضان راشن میں سے نہیں، زکوٰۃ کے مصرف میں سے نہیں، رمضان راشن کے نام پر جو چندہ کیا ہے اس میں سے نہیں، بلکہ آپ کے ڈائریکٹ ثواب بیت المال کی طرف سے ایسے 5-6 غیر مسلموں کو بھی دیجیے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ اور اگر آپ نہیں دیں گے تو جو ہے وہ نیگیٹو میں جائیں گے کہ صرف مسلمانوں میں مدد کرتے ہیں۔ آپ ایک 5-6 خاندانوں میں غیر مسلموں میں دیجیے، ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ جو صفا بیت المال ہے وہ انسانیت کی بنیاد پر کام کرتا ہے، غیر مسلموں میں بھی راشن تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان راشن کا نام مت دیجیے اس کو، وہ روزے داروں کے لیے ہے، لیکن ایک الگ سے اسپیشلی ایک 5-6 پیکج آپ الگ سے بنا لیجیے کسی آدمی کو تشکیل کر کے، اور وہ غیر مسلموں میں دیجیے جو زکوٰۃ کا نہ ہو۔ اس سے تعریف قلب بھی ہوتی ہے، غیر مسلموں کے اندر ہمارا تعارف بھی پہنچتا ہے اور ہماری انسانیت کا پیغام بھی پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح مختلف آپ ضلعی سطح پر آپ کام کر رہے ہیں، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ دوسری تنظیمیں بھی کام کر رہے ہوں، ضروری نہیں کہ ہم ہی کام کر رہے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں، تو دوسری تنظیموں کے کام کا ہم اعتراف کریں، ان کی قدر کریں، ان کو جو ہے بالکل کنڈم کر کے ہم کو کام نہیں کرنا، ارے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے صاحب، جو کچھ کر رہے ہیں ہم ہی کر رہے ہیں۔ یہ مزاج خطرناک مزاج ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کے علاقے میں جو قدیم تنظیمیں ہیں ان قدیم تنظیموں کے اشتراک سے بھی آپ پاس کام کر سکتے ہیں۔ مصلحت اگر آپ اس میں محسوس کرتے ہوں، آپ اس میں اشتراک کر دیجیے، لکھ دیجیے بھائی اشتراک فلاں تنظیم اور فلاں صفا بیت المال اور فلاں کے اشتراک سے۔ یہ ایک میڈیکل کیمپ ہو گیا، یا دینی گرمائی کوچ کے سینٹر چلائے، یا ٹیلرنگ سینٹر چلا رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، اشتراک سے کیجیے تو ان کے اور ہمارے درمیان میں جو فاصلے ہیں وہ فاصلے ختم ہوں گے، اور ان کے اور ہمارے درمیان میں رابطے مضبوط ہوں گے، اور ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ مل کر کام کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ اور اسی طرح ہم جب شاخوں میں کام کر رہے ہیں تو ہمارے جو ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو لے کر کام کر رہے ہیں، بہت سی جگہ الحمدللہ، سب کو لے کر کام کرنے کی کوشش کریں، نوجوانوں کو لے کر کام کریں، ان کے اندر جذبہ پیدا کریں، علماء کو لے کر کام کریں، عوام کو لے کر کام کریں، کچھ پڑھے لکھے افراد بھی ہوتے ہیں جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے، ان میں تعارف کروا کر ان کو بھی عملی میدان میں لے آئیں۔ میڈیکل کیمپ قائم کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ذمہ داری جا کر کھڑے ہو کر وہی پورا کام کرے، کام کرنا الگ چیز ہے، کام لینا الگ چیز ہے۔ آپ کے اندر جہاں کام کرنے کی صلاحیت ہے وہیں دوسرے صلاحیت والے افراد سے اس صلاحیت کے مطابق کام لینا بھی ایک صلاحیت ہے، وہ صلاحیت آپ استعمال کیجیے، کام لینا بھی ایک صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جس آدمی سے آپ ٹوٹے ہوئے ہیں آپ اس سے جڑ جائیں گے، وہ بھی اپنے آپ کو کہے گا کہ میں بھی صفا بیت المال کا آدمی ہوں، میرا بھی صفا بیت المال سے ربط ہے، ورنہ وہ جب لوگوں سے تعارف کرے گا، ہاں بھی ایک صفا بیت المال تنظیم چلتی ہے، فلاں لوگ چلاتے ہیں، اس کے زبان سے نہیں آئے گا، بلکہ ہم لوگ چلاتے ہیں۔ ہر ایک کے ذہن میں کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں، جتنا آپ لوگوں سے قریب کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اور آج کے دور میں جہاں اعتراضات تنقیدیں بہت زیادہ ہیں، آج کے دور کا بہت بڑا معاون وہ ہے جو ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہتا، جو ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا، وہ ہمارا بڑا معاون ہے۔ اس لیے کہ اس دور میں اگر کوئی شخص ہمارے کام کو تسلیم کر کے خاموش بیٹھا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا تعاون ہے اس کا، اسی لیے اس کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں، جس قدر ہو سکے اس کو بتائیں۔ وہ نہیں آ رہا ہے ایک مرتبہ بلانے پر، دوسری مرتبہ بلائیے، تیسری مرتبہ بلائیے، خود اس کو ندامت اور شرمندگی ہوگی، وہ آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وظائف آپ تقسیم کرتے ہیں ماشاءاللہ، بیواؤں میں وظائف تقسیم کرتے ہیں، آپ نے 25 30 35 40 بیواؤں میں وظائف تقسیم کرتے ہیں، ایک 10 اصحاب ثروت کو بلائیے کہ صاحب 10 تاریخ کو ہمارے وظائف ہے، آپ تشریف لائیے۔ اب یہ میدک میں جو تقسیم ہوتے ہیں وظائف، کچھ ماشاءاللہ دمام وغیرہ کی بھی کچھ لوگ اس میں ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں، مولانا جاوید علی اسلامی صاحب نے مقامی احباب کو وظائف کی تقسیم کے حق میں بلایا، صاحب تشریف لائیے، آپ اپنے ہاتھ سے دیجیے،
جن لوگوں کو بلا کر ان کے ہاتھ سے وظیفہ تقسیم کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ وظیفہ ہماری طرف سے ہوگا، 10 بیواؤں کا وظیفہ ہماری طرف، اور صفا بیت المال شاخ میدک سے 1 لاکھ روپے جو وظیفے دے رہے ہیں وہ صفا بیت المال سے نہیں دی جا رہی ہیں، پورے اسپانسر ہے نا، پورے اسپانسر ہے ماشاءاللہ، یعنی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ذمہ داری لی کہ ہم اتنے بیواؤں کی وظائف کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان احباب کو قریب کیا گیا۔ تقسیم کے وقت میں آپ ان کو بلائیے کہ صاحب تشریف لائیے، آپ اپنے دستے مبارک سے دیجیے۔ ایک فطری چیز ہے، آدمی جو ہے آنکھوں سے جب دیکھتا ہے کہ اتنے بیواؤں کو دیا جا رہا ہے، وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ میں ریاض میں ایک مجلس میں تھا تو وہاں ایک صاحب بتا رہے تھے، میں نے خود دیکھا میدک میں کہ وہاں پر بیواؤں میں وظائف تقسیم کیے گئے، تو میں خود دیکھا کہ ایسی ایسی بیوائیں تھیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد آنکھوں سے میرے خود آنسو آ رہے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ آج مالدار طبقہ غربت کو دیکھنے سے محروم ہے، آج کا مالدار طبقہ غربت کو دیکھنے سے محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے بیوائیں ہیں، کتنے جو ہے مجبور اور بے بس ہیں۔ اسی لیے سروے ہونا چاہیے، آج سروے کرنے کی ضرورت ہے، ہر علاقے کے اندر کتنی بیوائیں ہیں، اگرچہ کہ ہم سب کو نہیں دیکھ سکتے لیکن دلا تو سکتے ہیں۔ بیواؤں میں جو وظائف کا مسئلہ ہے، 1000 روپے وظیفہ ہے حکومت کی طرف سے۔ اگر آپ 50 بیواؤں کو جو وظیفہ دے رہے ہیں، ان 50 بیواؤں کا پہلے آپ پورا ڈاٹا تیار کر لیجیے، اور حکومت میں ان کو راشن کارڈ کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، ساری چیزوں کو پورا کمپلیٹ کر کے آپ جن 50 بیواؤں کو وظیفہ تقسیم کر رہے ہیں، ان کا حکومت میں مائنارٹی کے جو طبقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سبمٹ کر دیجیے۔ اگر وہ منظور ہو گئے، ہونے تک وظیفہ جاری رکھیے، منظور ہونے کے بعد یہ 50 کو کٹ کر کے مزید جو 2 درخواستیں آتی ہیں ان 50 کے وظیفے کو پھر جاری کیجیے، پھر ان کے وظائف کو جو ہے سبمٹ کیجیے۔ وظیفہ حکومت سے وظیفہ دیے جانے تک آپ دیتے رہیے، اور آپ جب حکومت سے ملنا شروع ہو جائے تو آپ کیا اپنا وظیفہ دینا، اپنی جانب سے وظیفہ دینا بند کر دیجیے۔ حکومت سے بہت سے لوگوں کو وظائف دلا سکتے ہیں، معذوروں کو وظائف دلا سکتے ہیں، بہت سے ہیں، لیکن یہ کہ ہم وہاں سے تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں، کیسی اسکیمیں، شادی کی اسکیم ہے، ہم شادیوں میں مدد کر رہے ہیں، ہم خود بھی مدد کر رہے ہیں، لیکن شادی اسکیم کے سلسلے میں ابھی جو شرائط آئے ہیں، وہ شرائط پورے کے لیے کیا کیا ضرورت ہے اس کی، بچے کا اکاؤنٹ، بچی کا اکاؤنٹ ہونا، عمر 18 سال سے زیادہ نہ، فلاں ہونا، ہمارے اسماعیل صاحب تشریف لائیے آپ، تو یہ انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کچھ حکومت کی اسکیموں سے متعلق 10-15 منٹ آپ کو بتائیں گے کہ کن محکموں میں کون سے رعایتیں ہیں، اور ایک انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہم آپ کو آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے علاقوں میں جو اسکیمیں ہیں اس سلسلے میں تحریری طور پر بھی آپ کو تفصیلات انشاءاللہ دیں گے۔ اور اس کلاب کے کام کو بھی آپ مزید بڑھائیں، بہت بڑھانا ہے اس کام کو، ہمت کریں۔ ایک مرتبہ اگر آپ آٹو لے لیں گے اور روزانہ ایک محلے میں گشت کروا کر اس کلاب کے لیے ایک مقرر آدمی کو رکھیں گے، آپ کی محنت ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ 2-4 مہینے کے اندر آپ کے اپنے شہر میں 15, 20, 25, 30 ہزار تک بھی اس کلاب حصول ہو سکتا ہے۔ اس کی تازہ مثالیں جیسے کریم نگر ہے، ظہیر آباد وغیرہ ہے، عادل آباد وغیرہ، اس کی مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ کرنول میں بھی وہی سیکنڈ ہینڈ آٹو آپ کو 50,000 60,000 کے اندر ایک آٹو مل جا سکتا ہے، پیجو آٹو مل سکتا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی جو ہے اس کا آپ حصول کرنے کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے کہی گئی ہیں۔